منگل کے دن کا خاص عمل لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، ضرورت مند ہیں تو جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کے مقدر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ عمل آپ کی ساری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کی ساری ضرورتیں غیب کے خزانوں سے پوری ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ عمل جس نے بھی کیا، اللہ نے ان کی ساری مشکلات کو دور کر دیا، ساری تکالیف کو ختم کر دیا، ساری ٹینشنیں ختم ہو گئیں۔ تکلیفوں کو ختم کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا اور مصیبتوں سے چھٹکارے والا یہ عمل بہت ہی نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل جس نے بھی کیا، اللہ نے اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دیا۔ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دے گا، آپ کی تکالیف کو دور کر کے رکھ دے گا، آپ کی ٹینشنوں کو ختم کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے مشکلات ختم ہوتی ہیں، جس سے تکلیفیں ختم ہوتی ہیں۔ تو وہ عمل بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ وہ عمل اللہ کے قرآن کا عمل ہے، وہ عمل رب رحمان کے ناموں کا عمل ہے۔ تو جو شخص ان ناموں کا عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے، اس کی تکالیف کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کے ناموں کا عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اور اس سے مفتی صاحب ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو دو فائدے ہوں گے۔ آپ کی ضرورت، آپ کی تکلیف، آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی یہ حل ہو جائے گی، اور دوسرا، دوسروں کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، تکلیف دور ہو یا نہ ہو، آپ کو اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل، اور اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے کچھ ضروری نصائح ہیں، کچھ ضروری شرائط ہیں، ان شرائط پہ لازمی عمل کرنا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اب آپ کا پہننا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، یہ سب کچھ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے تو آپ کی عبادات قبول نہیں، آپ کی تسبیحات قبول نہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں، اور آپ کے وظائف قبول نہیں ہوں گے۔ یہ سرور کونین، تاجدار مدینہ، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، وہ فلاں نے جو وظیفہ کیا تھا، آپ نے ہم سب کو بتایا تھا، ان کا اثر کرتا ہے، میرا کیوں نہیں اثر کرتا؟ ارے بھائی، آپ ان شرائط کو، آپ ان نصائح کو اور آپ ان باتوں کو تو غور سے سنیں۔ تو دوسری بات، آپ نے معزز سامعین کرام، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز کیوں پڑھنی ہے؟ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری معیشت کو، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا،
جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب اللہ کا فرمان ہے کہ معیشت تباہ ہوگی، تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی لڑ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو اس لیے معیشت کا تباہ ہونے کے رونے کے بجائے آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ہاں اگر کسی کی نماز رہ گئی تو کوئی بات نہیں، اگلے ٹائم اس کو ادا کر لیں۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد اکیلے میں تنہائی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ اکیلے میں کریں گے، تنہائی میں کریں گے، رب کائنات کی قسم اللہ ساری مشکلات کو دور کر دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کی تکالیف کو دور کرے گا، اور آپ کا یہ وظیفہ تیر بہدف ہوگا، ایسا ہوگا۔ ایک مرتبہ اس طرح کر کے دیکھ لیں، رب کائنات کی قسم اگر اس نے عمل نہ کیا تو پھر کہنا۔ سب سے پہلے اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں، 5-7 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو معزز سامعین کرام، ہمارے وظائف اتھینٹک وظائف ہیں، احادیث سے ثابت شدہ وظائف ہیں۔ جو بات کروں گا قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی۔ تو حدیث پاک جامعہ ترمذی جلد 2 کے اندر آتا ہے کہ حبیب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس لیے معزز سامعین کرام، یہ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، لازماً پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، قرآن پاک کی یہ لاڈلی صورت، آپ نے اس کی یہ لاڈلی آیت آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پہلے اللہ کی لاڈلی صورت کے متعلق بتا دوں کہ آپ نے وہ صورت سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے فضائل میں جا کر دیکھنا کہ یہ کتنی فضیلت والی سورت ہے اور حبیب کبریا نے کیا فرمایا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید خدری والی روایت بخاری شریف میں دیکھ لینا کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہر چیز کا علاج اس سورت میں ہے۔ تو خیر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اللہ کا پیارا نام یا غنی یا رحمان یا لطیف، یہ تینوں نام
313 مرتبہ پڑھنے اور 3 مرتبہ آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 1 دن کریں، 3 دن کریں یا 7 دن کریں، جتنے دن آپ کی مرضی ہے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، یہ عمل آپ کے مقدر کو بدل کے رکھ دے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔